فرانز کافکا کی کہانی میٹامورفوسس کا دوسرا باب، ترجمہ عمار اقبال۔ گریگر شام ہوتے تک غنودگی سے باہر آیا۔ اس نے کافی نیند کر لی تھی اور وہ یوں بیدار ہو ہی جاتا، مگر اسے لگا جیسے قدموں کی چاپ اور دروازہ بند ہونے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی ہے۔ باہر گلی میں ہونے والی روشنی کچھ کمرے میں آ رہی تھی، مگر گریگر کے ارد گرد اندھیرا تھا۔ اس نے خود کو دروازے کی طرف دھکیلا۔ اب اسے اپنے محاسوں کا درست استعمال آنے لگا تھا۔ اس کو اپنے باہنے حصے پر ایک بڑی خراش محسوس ہوئی۔ وہ لنگڑا رہا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ بری طرح زخمی تھی اور جو کچھ صبح ہوا اس میں بس صرف ایک ہی ٹانگ کا زخمی ہونا معجزہ تھا، جو اب بس بے جان سی ہو کر اس کے ساتھ ساتھ گھسٹ رہی تھی۔ دروازے کے پاس اس نے وہ دیکھا جو دراصل اسے وہاں تک لے گیا تھا۔ یہ کھانے کی خوشبو تھی۔ وہاں دودھ کا پیالہ رکھا تھا جس میں ڈبل روٹی تھی۔ وہ خوشی سے تقریباً ہنسنے لگا کیونکہ اب اسے صبح سے زیادہ بھوک لگی تھی، اور اس نے فوراً ہی اپنا سر قریب اپنے آنکھوں تک دودھ کے پیالے میں ڈال دیا، لیکن پھر فوراً ہی مایوس ہو کر نکال بھی لیا۔ نہ صرف اس وجہ سے کہ باہنی طرف زخم کے سبب اس کے لیے مشکل تھا، وہ اس ہی صورت میں کچھ کھا سکتا تھا جب اس کا مکمل جسم اس کا ساتھ دے، بلکہ اب دودھ بھی جو اس کا پسندیدہ مشروب تھا اور شاید اس ہی وجہ سے اس کی بہن نے یہاں رکھا تھا، اب اس سے پیا نہ جاتا تھا۔ وہ ناگواری کے ساتھ پلٹا اور کمرے کے وسط تک آ گیا۔ اس نے دروازے کی دراڑ سے گیس لائٹ جلتی دیکھی۔ اس وقت والد دوپہر کا اخبار اونچی آواز میں والدہ کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور اکثر بہن کو بھی، مگر اس وقت کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ شاید اب وہ عموماً ایسا نہ کرتے ہوں۔ ارد گرد شدید سناٹا تھا، حالانکہ سبھی موجود تھے۔ ہمارا خاندان کتنی خاموش زندگی بسر کرتا ہے، گریگر نے اپنے آپ سے کہا۔ وہ مستقل خلا میں کچھ گھور رہا تھا۔ اسے فخر تھا کہ اس نے اپنے والدین اور بہن کو ایسے حسین اپارٹمنٹ میں رکھا تھا، لیکن کیسے چلے گا اگر تمام سکون، تمام خوشحالی اور اتنی قناعت کا ایسا بھیانک انجام ہوگا۔ خود کو ان خیالات سے محفوظ رکھنے کے لیے گریگر نے کمرے میں رینگنا شروع کر دیا۔ سارے دن میں ایک بار دونوں دروازے باری باری ذرا سے کھلے اور فوراً دوبارہ بند ہو گئے۔ شاید کوئی اندر آتے آتے رک گیا۔ گریگر کمرے کے سامنے والے دروازے کے آگے کھڑا ہو گیا تاکہ آنے والے کو اندر لا سکے، یا کم از کم یہ دیکھ ہی سکے کہ باہر آیا کون ہے، مگر دروازہ دوبارہ نہ کھلا اور گریگر ابس منتظر رہا۔ جب دروازہ اندر سے بند تھا تو سب اندر گھسنے کو مرے جا رہے تھے، اور اب دروازے باہر سے بند ہیں۔ باہر کی روشنیاں رات کو بجھا دی جاتی تھیں، اور اب یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ والدین اور بہن رات بھر نہیں سوئے، کیونکہ ان کے محتاط ہو کر پنجوں کے بل چلنے کی آوازیں صاف سنائی دیتی تھیں۔ یہ طے تھا کہ صبح تک کوئی گریگر کے پاس نہیں آئے گا، یعنی اس کے پاس اپنی زندگی سوچنے کو خاصا وقت تھا۔ مگر اس وسیع و عریض کمرے میں جس میں اسے پیٹ کے بل لیٹا رہنے پر مجبور کیا گیا ہے، اسے وحشت ہو رہی تھی۔ حالانکہ اس نے زندگی کے 5 سال یہیں گزارے تھے۔ وہ نیم شعوری طور پر ایک طرف مڑ کر تیزی سے بنا کسی جھجک صوفے کے نیچے گھس گیا۔ یہاں باوجود اس کے کہ اس کی پشت دبی ہوئی تھی اور سر اٹھانے تک کی گنجائش نہ تھی، اس نے سکون محسوس کیا۔ اسے افسوس ہوا کہ اس کا مکمل جسم صوفے کی نسبت زیادہ چوڑا کیوں ہے۔ اس نے تمام رات یہیں گزاری، قریب آدھی رات نیم خوابیدہ حالت میں، جس میں اسے بار بار بھوک نے بیدار کیا اور باقی کی پریشانی اور دھندلی امیدوں میں صرف ہوئی، جس سے نتیجہ یہی عکس ہوا کہ درپیش حالات میں اسے خود کو پرسکون رکھنا ہے اور وہ پریشانیاں برداشت کرنی ہیں جو اسے اپنی حالت کے سبب گھر کے دیگر افراد کو دینی پڑ رہی ہیں۔ اور صبح ہونے سے پہلے ہی گریگر کو وہ فیصلے آزمانے کا موقع مل گیا جب اس کی بہن نے دروازہ کھول کر بے صبری سے اندر جھانکا۔ اسے وہ فوراً نظر نہیں آیا۔ وہ سمجھتی تھی اسے یہیں کہیں ہونا چاہیے کہ وہ اڑ تو سکتا نہیں ہے، مگر جب اسے صوفے کے نیچے گریگر کے ہونے کا اندازہ ہوا تو اسے شدید صدمہ لگا، اور اس صدمے میں اس نے جھٹ سے دروازہ دوبارہ بند کر لیا۔ مگر پھر اس نے معذرت خواہانہ انداز میں دروازہ دوبارہ کھول دیا اور بہت محتاط انداز میں پنجوں کے بل اندر داخل ہوئی، جیسے کسی اجنبی کے سامنے آتے ہوں۔ گریگر صرف اپنا سر باہر نکال کر اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا اسے اندازہ ہو پائے گا؟ دودھ
چھوڑ دیا گیا ہے اور ایسا بھوک نہ ہونے کے سبب نہیں ہے، اور کیا وہ کھانے کو کچھ اور لا سکے گی جو اس کے لائق ہو؟ اگر ایسا نہ ہوا تو وہ بھوک سے مارا جائے گا، یا پھر وہ اس کی توجہ اس جانب دلائے۔ گریگر نے کسی نہ کسی طرح خود کو صوفے سے باہر نکال کر اپنی بہن کے پیر پکڑ کے کھانا مانگ لینے سے روک رکھا، لیکن حیران کن طور پر بہن نے فوراً ہی دودھ کا بھرا ہوا پیالہ اور اس کے ارد گرد گرے چھینٹے دیکھ لیے اور فوراً ہی پیالہ اٹھا لیا، مگر اپنے ہاتھوں سے نہیں، کسی کپڑے کی مدد سے، اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ گریگر سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ دودھ کے بدلے کیا لائے گی۔ اس نے مختلف اندازے لگائے مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچا کہ اس کی بہن اپنی بےحد رحم دلی سے اس کے لیے کیا لائے گی۔ وہ اس کا ذائقہ دیکھنے کو مختلف چیزیں اخبار میں لپیٹ لائی، جس میں کچھ سڑی گلی سبزیاں، شام کے کھانے سے بچ جانے والی ہڈیاں جن پر گھی جم چکا تھا، کچھ پستے بادام اور پنیر لائی جسے کھانے سے گریگر نے 2 دن پہلے انکار کیا تھا، ایک خشک اور ایک نمکین روٹی کا ٹکڑا جس پر مکھن لگا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک برتن میں، جسے شاید اب سے گریگر کا کہا جانا تھا، پانی بھی لائی تھی۔ وہ تہذیب کا پاس کرتی یہ سوچ کر فوراً ہی پلٹ گئی کہ بھائی اس کے سامنے یہ غذا نہیں کھائے گا۔ اس نے دروازہ باہر سے بند کر لیا۔ اب گریگر جیسے چاہے پرسکون ہو سکتا تھا۔ کھانے کا وقت آتے ہی اس کا جسم تھر تھرانے لگا۔ اس کے زخم اب تک مکمل بھر چکے تھے اور اس طرف سے اسے کوئی محتاجی نہ تھی۔ وہ اس بارے میں حیران ضرور تھا۔ اس نے سوچا کہ کیسے اس نے مہینے بھر پہلے چھری سے اپنی انگلی کاٹ لی تھی اور ابھی پرسوں تک اس میں درد تھا۔ کیا اب میں اتنا حساس نہیں رہوں گا؟ اس نے پنیر کھاتے ہوئے سوچا جس کی طرف وہ کھچا چلا آیا تھا۔ اسے سبزیاں اور باقی تازہ کھانا زیادہ پسند نہیں آیا، یہاں تک کہ ان کی مہک بھی اس سے برداشت نہ ہوئی، اور اس نے اپنے کھانے لائق چیزیں اس سے الگ کر لیں۔ تب تک بہن نے دروازے میں دھیرے سے چابی گھمائی۔ شاید وہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ اب کھانا چھوڑ کر ہٹ جائے، جو کہ وہ کب کا کھا چکا تھا اور اب اس ہی جگہ سست پڑا تھا۔ اس کو اس آواز نے چونکا دیا۔ وہ تقریباً سو چکا تھا، مگر اس کے باوجود فوراً ہی صوفے کے نیچے واپس کھسک گیا۔ اس نے خود کو بمشکل وہی محسور کیے رکھا، اس ذرا سی دیر کو بھی جس میں اس کی بہن کمرے میں رہی، کیونکہ کھانے کے سبب وہ کچھ زیادہ بھر گیا تھا اور اس تنگ جگہ اس کا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے ملتجی نگاہوں سے بہن کی طرف دیکھا اور اس سے بے خبر اس کی بہن نے اپنے بھائی کا کھانا جھاڑو سے صاف کیا، وہ کھانا بھی جس کو گریگر نے ابھی ہاتھ تک نہ لگایا تھا، ایسے جیسے وہ کچرا ہو، اور اسے کچرے کی ٹوکری میں ہی ڈال کر کمرے سے باہر لے گئی، اور گریگر اس کے پلٹنے سے پہلے ہی صوفے سے باہر سرک آیا۔ گریگر کو روزانہ یوں ہی کھانا ڈالا جاتا۔ ایک بار صبح میں جب نوکرانی اور والدین سو رہے ہوتے، اور دوسری بار گھر والوں کے دوپہر کے کھانے کے بعد، کیونکہ تب بھی والدین ذرا دیر کو سو جاتے اور بہن نوکرانی کو کسی نہ کسی کام سے بھیج دیتی۔ ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں چاہتے تھے کہ گریگر فاقوں سے مر جائے، مگر وہ یہ پتہ لگانے کی سخت بھی نہیں رکھتے تھے کہ وہ کھاتا کیا ہے۔ ان کی بیٹی انہیں کم از کم اس صدمے سے تو بچا ہی سکتی تھی کہ پہلے ہی وہ بہت پریشانی کا شکار تھے۔ گریگر کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ جانے انہوں نے اس روز ڈاکٹر اور چابی والے کو کیسے ٹالا سنبھالا ہوگا۔ اسے سمجھا نہیں جا سکتا تھا، سو کسی نے بھی، حتیٰ کہ اس کی بہن نے بھی یہ گمان نہ کیا کہ وہ تو ان کو سمجھ سکتا ہے۔ وہ بہن کے کمرے سے اس کی سسکیاں اور بزرگوں کے آگے کی جانے والی منتیں اور دعائیں سن سکتا تھا، کچھ روز تک، جب تک وہ کچھ ان حالات سے مانوس ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ مکمل مانوس ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ گریگر کو اس کی طرف سے کچھ دوستانہ سے جملے سنائی دیے، جنہیں وہ دوستانہ ہی کہہ سکتا تھا، جیسا کہ جس روز وہ سب کچھ چٹ کر جاتا اس روز وہ کہتی آج تو اسے کھانا بہت پسند آیا، یا کبھی اس کے برعکس ہوتا، اور بس یہی بار بار ہوتا رہا۔ گریگر تک یوں تو کوئی بات نہ پہنچتی، مگر وہ دروازے سے کان لگا کر سب کی باتیں سنا کرتا۔ جیسے ہی کوئی بات کرتا وہ دروازے تک رینگ جاتا اور دروازے سے لگ جاتا۔
ابتدائی دنوں میں اسے کوئی ایسی بات نہ سنائی دیتی جس میں کسی نہ کسی طرح اس کا ذکر نہ ہو۔ 2 دن تک تو یہی بات چلتی رہی کہ اب انہیں پیش کیسے آنا چاہیے۔ یہی بات کھانے پر اور اس کے علاوہ بھی ہوتی رہتی، اور ہمہ وقت گھر پر 2 لوگ موجود رہتے کہ گریگر کی موجودگی میں گھر پر اکیلا کوئی نہیں رہنا چاہتا تھا، اور گھر کو اکیلا تو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ پہلے روز نوکرانی نے، جو کہ اس بارے میں نہ جانے کتنا جانتی تھی کتنا نہیں، گھٹنوں کے بل گر کر والدہ سے اسی وقت چلے جانے کی اجازت مانگی، اور 15 منٹ بعد جاتے ہوئے اس نے ان کو آپ دیدہ ہو کر الوداع کہا، جیسے یہ اس پر سب سے بڑا احسان کیا گیا ہو۔ اس نے بنا کسی کے کہے قسم اٹھائی کہ اس کے سبب کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور وہ کبھی گھر کی کوئی بات باہر نہیں کرے گی۔ اس کے بعد کھانا بنانے کی ذمہ داری والدہ اور بہن پر آئی، جو اتنی نہیں تھی کیونکہ اب سب بہت کم ہی کھاتے تھے۔ بارہا گریگر ان میں سے ایک کو دوسرے سے کھانے کو کہتا سنتا، اور جواب میں نہیں شکریہ میرا پیٹ بھرا ہے سن کر رہ جاتا۔ شاید انہوں نے کچھ پینا بھی چھوڑ دیا تھا کہ اکثر اس نے بہن کو والد صاحب سے پوچھتے سنا کہ کیا وہ ان کے لیے بیئر لا سکتی ہے، اور والد نے منع کیا۔ انہوں نے پہلے ہی دن بہن اور والدہ کو مالی حالات اور امکانات سے آگاہ کر دیا تھا۔ اکثر و بیشتر وہ میز سے اٹھ کر وہ صندوق نکالتے جو انہوں نے اس کاروبار سے بچایا تھا جسے ڈوبے 5 سال ہو چکے تھے۔ وہ کبھی کوئی کاغذات نکالتے، کبھی کوئی کھاتا۔ صندوق کھلنے کی آواز ہر بار سنائی دیتی، جو مشکل ہی سے کھل پاتا اور پھر بند کر دیا جاتا۔ اس کے والد کی یہ وضاحتیں گریگر کے لیے اتنے عرصے میں پہلی دلچسپی تھی۔ اس نے سمجھا تھا کہ والد کے پرانے کاروبار کا کچھ نہیں بچا۔ اس کے والد نے اسے اس کے علاوہ کچھ بتایا بھی نہیں، اور گریگر یوں بھی ان سے اس بارے میں کچھ نہ پوچھتا۔ اس کا واحد مدعا کسی بھی طرح اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر خاندان والوں کو اس ناکامی کے بار سے نجات دلانا تھی جس نے ان کو مکمل نا امیدی میں دھکیل دیا تھا۔ اور بس تب ہی اس نے بے حد کام کرنا شروع کر دیا، اور وہ راتوں رات سیلز مین بن گیا، جس کے پاس پیسے کمانے کے مواقع ہوں، اور جس کے کام میں کامیابی فوراً ہی پیسوں میں بدل جاتی ہو، جسے میز پر اپنے خاندان کے سامنے ان کی خوشی کے لیے ڈالا جا سکتا ہو۔ اتنے شاندار دن دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے۔ جلد ہی وہ اتنے پیسے کمانے لگا کہ گھر کے تمام خرچے اٹھا سکے، اور پھر گھر اور گریگر دونوں کو اس کی عادت پڑ گئی۔ وہ شکر گزاری سے یہ رقم لیتے اور گریگر خوشی سے دیتا، مگر یہ سب اب باقی نہیں تھا۔ اب ایک بہن ہی تھی جو اس کے پاس رہ گئی تھی، جس کے لیے اس نے سوچ رکھا تھا کہ اگلے سال خرچے کی فکر کیے بنا وہ اسے محافظت خانے بھیجے گا۔ وہ موسیقی میں دلچسپی رکھتی تھی اور وائلن بہت عمدہ بجاتی تھی۔ وہ اکثر گریگر سے محافظت خانے کا ذکر کرتی اور وہاں جانے کے خواب سجاتی، اور اس بارے والدین کبھی کچھ نہ سنتے، مگر گریگر نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا تھا، اور اس کا ارادہ تھا کہ کرسمس پر وہ اپنا ارادہ سب کو بتائے گا۔ اس کی موجودہ حالت میں یہ بات فضول اس کے دماغ میں آئی۔ جب اس نے خود کو دروازے کے ساتھ لگایا اور باہر کی سنتا رہا، اکثر وہ سن کر بھی کچھ نہ سنتا اور اپنا سر دروازے پر مارتا رہتا، مگر پھر جلد ہی خود کو سنبھال لیتا کہ اس کی طرف سے ہونے والی ہلکی سی آواز بھی باہر مکمل خاموشی پھیلا دیتی۔ وہ پھر شروع ہو گیا، اس کے والد کہتے، اور پھر اس کے بعد ہی گفتگو دوبارہ شروع ہو جاتی۔ گریگر نے ان کو بارہا اپنی وضاحتوں میں خود کو دہراتے سنا، کچھ اس وجہ سے کہ انہوں نے اب طویل عرصے سے ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں رکھا تھا، اور کچھ اس وجہ سے کہ والدہ کو یہ باتیں آسانی سے سمجھ نہیں آتی۔ گریگر کو پتہ چلا کہ تمام تر مصائب کے باوجود پرانے وقتوں کا کچھ انتظام ہے، جو بہت زیادہ تو نہیں مگر گزارے لائق ہے۔ اس سے کچھ منافع برابر ملتا رہا، جس کو تاحال ہاتھ نہیں لگایا گیا، اور وقت کے ساتھ اس میں کچھ اضافہ بھی ہوا۔ اس کے سوا جو پیسے وہ گھر لاتا رہا، جس میں سے کچھ وہ اپنے لیے رکھتا رہا مگر مکمل خرچ نہیں ہوا ہے، اور اس میں کچھ بچت ہے جو کہ تھوڑا سرمایہ بن گئی ہے۔ دروازے کے پیچھے گریگر اس خوشی میں سر ہلاتا رہا کہ بے شک ان اضافی پیسوں کو مالک کے حوالے کر کے وہ والد کے قرض سے
تھوڑا اور جلدی جان چھڑا پاتا، مگر اب یہ ظاہر ہوا کہ پیسوں کے جیسے انتظامات اس کے والد نے کر رکھے تھے بہتر تھے۔ اس وقت وہ رقم اتنی نہیں تھی کہ اس خاندان کا گزارا ملنے والے منافع پر ہوتا رہا۔ ایسے شاید 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 سال نکل سکیں، اور پھر بات اس رقم پر آتی کہ جس کو کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے، جو کسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی نیت سے رکھی گئی ہو۔ پیسے بہرحال کمانے ہی پڑتے تھے۔ اس کے والد صحت مند تھے مگر بوڑھے ہو چکے تھے، اور انہوں نے 5 سال سے کوئی کام نہیں کیا تھا، سو ان پر انحصار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان کو اپنی ناکام اور پریشانیوں سے بھرپور زندگی میں انہی 5 سالوں کی چھٹی ملی تھی، جس میں ان پر خوب چربی چڑھی تھی اور وہ بھاری ہو گئے تھے۔ کیا اب والدہ کو کام کرنا پڑے گا، جو پہلے ہی دمے کے مرض میں مبتلا ہیں اور گھر کے اندر ہی چلنے پھرنے سے ہانپ جاتی ہیں، اور ہر دوسرے دن کھڑکی کے پاس صوفے پر ڈھیر ہو کر سانس بحال کرنے کی کوشش کرتی ہیں؟ کیا اس کی بہن کو کام کرنا پڑے گا، جو ابھی صرف 17 سال کی ہے، جس کی اب تک کی زندگی بس خود کو اچھے سے تیار کرنے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے اور وائلن بجاتے گزری؟ جب بات پیسے کمانے پر آئی تو اول تو گریگر نے خود کو دروازے سے ہٹا کر ٹھنڈے چمڑے کے صوفے پر ڈال دیا کہ وہ شرمساری سے پسینہ پسینہ ہو چکا تھا۔ وہ اکثر رات بھر یہاں پڑا جاگتا رہتا اور چمڑا کھرچتا رہتا۔ وہ کسی نہ کسی طرح کرسی کو کھڑکی تک لے گیا تھا، اور اب اس کے ذریعے باہر جھانک کر وہ ذرا سا سکون تلاش کر رہا تھا، جو پہلے اسے باہر جھانکنے سے مل جاتا تھا۔ دن بدن باتیں اس پر کم سے کم واضح ہو رہی تھیں، جیسے اسے اس گلی پار اسپتال نظر نہیں آتا تھا، جو اس کے واسطے ایک عام اور ناپسندیدہ نظارہ تھا، اور اگر اسے علم نہ ہوتا کہ وہ خاموش دیہی گلی شارلوٹ میں رہتا ہے تو اسے ضرور باہر دیکھ کر یقین ہو جاتا کہ وہ کسی خرابے میں بستا ہے، جس کا کوئی مستقبل نہیں، جس میں خاکی زمین و آسمان ایسے مدغم ہو گئے ہیں کہ انہیں الگ الگ نہیں پہچانا جا سکتا۔ اس کی بہن نے کئی بار صفائی کے دوران کرسی کو وہاں پڑے دیکھا اور اسے وہیں چھوڑنے لگے۔ اب تو وہ کھڑکی کے شیشے بھی کھلے چھوڑ جاتی تھی۔ اگر گریگر اس سے بات کر سکتا اور ان مہربانیوں پر اس کا شکریہ ادا کر سکتا تو یہ ان احسانات کو برداشت کرنا اس کے واسطے نسبتاً آسان ہوتا، لیکن وہ ان میں دبا رہا، اور اس کی بہن اس خجالت کو ہر ممکن حد تک پوشیدہ رکھتی رہی، اور وقت کے ساتھ ساتھ ایسا کرنے میں ماہر ہوتی چلی گئی۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ گریگر کو بھی سب کچھ زیادہ تفصیل سے سمجھ آنے لگا، جیسا کہ بہن کا کمرے میں داخل ہونا اس کے واسطے تکلیف دہ تھا۔ اب وہ اندر آتے ہی کھڑکی کی طرف جاتی اور اس کے پٹ یوں کھولتی جیسے اسے گھٹن ہو رہی ہو۔ اب اپنے پیچھے وہ دروازہ بھی بند نہ کرتی تھی۔ پہلے وہ اس بارے بہت محتاط تھی کہ گریگر کے کمرے کی حالت پر کسی کی نظر نہ پڑے، اور یوں دن میں 2 بار وہ گریگر کو ڈراتی، اور وہ سارا وقت صوفے کے نیچے چھپا تھر تھر آتا رہتا، مگر پھر بھی اسے معلوم تھا کہ وہ اسے بخوشی قبول کر لیتی اگر کھڑکی کھولے بنا اس کمرے میں رہنا ممکن ہوتا جس میں گریگر رہتا ہے۔ ایک روز قریب 1 ماہ ایسے ہی گزر جانے کے بعد وہ معمول سے تھوڑا پہلے ہی آ گئی۔ گریگر جو اب تک کھڑکی پر تھا، ساکت اور کسی کو ڈرانے کے لیے بہترین حالت میں تھا۔ گریگر کو حیرت نہ ہوتی اگر ایسے وہ اندر داخل نہ ہوتی۔ اس وقت وہ اس کے اور کھڑکی کے درمیان یوں حائل تھا کہ وہ کھڑکی کھول نہیں سکتی تھی، مگر وہ نہ صرف اندر داخل ہوئی بلکہ اس نے کھڑکی بھی کھولی۔ کوئی اجنبی یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ گریگر یہاں اس کا منتظر تھا تاکہ اس کو کاٹ سکے۔ گریگر بہرحال تیزی سے صوفے کے نیچے سرک گیا اور دوپہر کے کھانے کا انتظار کرنے لگا، جسے لانے والی اب تھوڑی پریشان لگ رہی تھی، جس سے اسے اندازہ ہوا کہ اب مہینے سے زیادہ وقت گزر جانے کے باوجود بھی اس کی ظاہری حالت بہن کے لیے قابل برداشت نہیں ہے، اور شاید کبھی نہ ہو۔ اور یہ کہ اسے صوفے کے نیچے سے گریگر کے جسم کا تھوڑا سا حصہ دیکھ کر بھی واپس دوڑ جانے سے خود کو جبراً روکنا پڑتا ہے۔ بہن کو اس اذیت سے بچانے کے لیے ایک روز گریگر چادر کو اپنی پشت پر ڈال کر صوفے کے نیچے لے گیا، اور ایسا کرنے میں اسے کئی گھنٹے لگے۔ یوں اس نے خود کو مکمل طور پر چھپا لیا۔ اب اگر وہ جھک کر بھی دیکھنا چاہے تو اسے نہیں دیکھ پائے گی۔ اگر یہ چادر اس کے واسطے غیر ضروری تھی تو وہ اسے ہٹا سکتی تھی،
کیونکہ ظاہر ہے گریگر کو یوں خود کو چھپا رکھنے میں بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔ گریگر کو لگا کہ اس نے ایک بار چپکے سے چادر کا کونا اٹھا کر اپنی بہن کو جھانکنے کی کوشش کی تو اس کی آنکھوں میں اس چادر کے بیچ حائل ہونے کا تشکر تھا۔ پہلے 2 ہفتے تک تو اس کے والدین اسے دیکھنے کی ہمت نہ کر پائے، اور اس نے اکثر سنا کہ وہ کیسے بہن کے مکمل کام سے واقف ہیں۔ اب سے پہلے وہ اسے ناکارہ سمجھ کر اس سے ناراض رہتے تھے، جبکہ اب اکثر والد اور والدہ دروازے کے باہر کھڑے اس کا انتظار کرتے جب وہ گریگر کا کمرہ صاف کر رہی ہوتی، اور جیسے ہی وہ باہر نکلتی اسے اندر کی حالت کے بارے میں انہیں بتانا ہوتا، اور یہ کہ گریگر نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، یا وہ کیسا پیش آیا، اور کیا بہتری کی کوئی ہلکی سی امید ہے۔ والدہ ہر صورت میں فوراً گریگر کو دیکھنا چاہتی، مگر بہن اور والد ان کو روک لیتے، پہل تو ایسی توجیحات دے کر جنہیں گریگر بہت غور سے سنتا اور تسلیم بھی کرتا، مگر بعد میں انہیں والدہ کو زبردستی روکنا پڑتا، اور جب وہ روتی کہ مجھے اپنے بدنصیب بیٹے کے پاس جانے دو، کیوں نہیں سمجھتے کہ مجھے اس کے پاس جانا ہے، تو گریگر سوچتا کہ ان کو آنے دینا چاہیے، چلو روز نہیں تو ہفتے میں ایک بار۔ وہ ہر بات کو بہن سے بہتر سمجھ سکتی تھیں، جو اپنی تمام تر ہمت و حوصلے کے باوجود تھی تو بچی ہی، اور آخری تجزیہ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ وہ ہمت و حوصلہ بھی دراصل اس کا بچپن ہی ہو۔ گریگر کی اپنی والدہ سے ملنے کی خواہش کو جلد سمجھ لیا گیا۔ دن بھر گریگر اپنے والدین کا خیال کرتے ہوئے کھڑکی تک نہیں جاتا تھا، اور کمرے میں رینگتے رہنے کو زیادہ گنجائش نہ تھی، اور جلدی کھانے پینے سے بھی اس کا دل اٹھ گیا تھا، اور اسے رات بھر یوں پڑے رہنا عذاب لگنے لگا تھا، جس سے بچنے کو وہ دیوار سے چھت اور پھر چھت سے فرش تک آتا جاتا رہتا، یا پھر تمام وقت چھت ہی سے لٹکا رہتا۔ اسے وہاں سکون رہتا اور کھل کر سانس آتا، اس ہی سکون سے اس کے بدن میں تھرتھری پیدا ہوتی۔ یہ ممکن تھا کہ ایسے میں وہ اپنا آپ چھوڑ کر دھم سے فرش پر آ گرے، مگر اب وہ اپنے جسم کو اچھی طرح قابو کر سکتا تھا اور ایسی چوٹ سے بچا رہتا تھا۔ اس کی بہن کو جلدی گریگر کی اس نئی دلچسپی کی خبر ہو گئی کہ تمام دیواروں اور چھتوں پر اس کی ٹانگوں کے نشان بن چکے تھے، سو اس نے گریگر کے لیے آسانی پیدا کرنے کی نیت سے کمرے کا تمام سامان باہر نکالنا چاہا جو گریگر کے راستے میں آتا تھا، خاص کر الماری اور لکھنے کی میز، مگر وہ یہ سب اکیلی نہیں کر سکتی تھی اور والد سے مدد مانگنے میں گھبراتی تھی۔ نئی نوکرانی بھی جو اس کی ہم عمر تھی اس کے کسی کام کی نہیں تھی، وہ پہلے ہی طے کر چکی تھی کہ اسے بس باورچی خانے تک ہی محدود رہنا ہے اور یہ دروازہ نہیں کھولنا ہے۔ الغرض والد کی غیر موجودگی میں والدہ کو اپنے ساتھ ملانے کی سوا بہن کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ والدہ اس بات کی خوشی مناتی دروازے تک آئیں، مگر وہاں پہنچ کر خاموش ہو گئیں۔ پہلے بہن نے تسلی کی کہ کمرے میں سب ٹھیک ٹھاک ہے، اور تبھی اس نے والدہ کو اندر آنے دیا۔ گریگر نے جلدی سے چادر مزید لپیٹ لی۔ دیکھنے میں بس یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے بس لاپرواہی میں چادر کو صوفے کے نیچے پھینکا ہو۔ گریگر نے اس موقع پر چادر کے اندر سے جھانکنے سے بھی اجتناب کیا۔ الغرض اس بار اس نے اپنی والدہ کو دیکھنے سے بھی خود کو روکا اور بس ان کی یہاں موجودگی سے خوش ہوا۔ آ جائیے، وہ نظر نہیں آ رہا، اس کی بہن نے کہا، اور مبینہ طور پر ان کو ہاتھوں سے پکڑ کے اندر لائی۔ اب گریگر نے سنا کہ ان دونوں کمزور عورتوں نے کمرے سے بھاری سامان سرکانا شروع کیا، جس کا زیادہ بوجھ بارہا تنبیہ کے بعد بھی بہن نے برداشت کیا، اور اس کام میں کافی وقت لگ گیا۔ قریب پونا گھنٹہ بعد گریگر نے والدہ کو سنا کہ وہ الماری کمرے میں ہی رکھ چھوڑنے کا کہہ رہی ہیں کہ اول تو وہ بہت وزنی ہے اور والد کے آنے سے پہلے اسے نہیں ہٹایا جا سکتا، اور دوسرا یہ کہ شاید گریگر کو خالی کمرہ برا محسوس ہو، کیونکہ خود ان کے واسطے بھی ایسا تھا۔ گریگر کے کمرے کو خالی ہوتا دیکھ کر ان کا دل پھٹا جاتا تھا، اور ان کے مطابق گریگر بھی بھلا ایسا ہی کیوں نہ محسوس کرے، جبکہ اس عرصے اسے کمرے میں یہی سب دیکھنے کی عادت ہے۔ وہ ان چیزوں سے مانوس ہے، اور خالی کمرے سے اس کو اپنے متروک اور تنہا ہونے کا زیادہ احساس ہو سکتا ہے۔ کیا ایسا نہیں؟ انہوں نے یوں سرگوشی کی جیسے وہ گریگر سے اپنی آواز چھپانا چاہتی ہوں۔
جبکہ وہ یہ تک نہیں جانتی تھی کہ وہ ہے کہاں، کہ وہ نا امید ہو جائے۔ کمرہ خالی کرنا اسے یہ احساس دلانا ہے کہ اب ہمارے پاس بہتری کی کوئی امید نہیں بچی، اور اب اس کا انحصار صرف اپنے آپ پر ہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ کمرے کو ویسے کا ویسا چھوڑنا ہی زیادہ بہتر ہوتا، تاکہ جب گریگر ہم میں لوٹ کر آئے تو اسے سب کچھ ویسا ہی ملے۔ یوں اسے یہ مشکل وقت فراموش کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ گریگر پر کھلا کہ کسی انسانی رابطے کے نہ ہونے اور ارد گرد خاندان کے ہوتے یکسانیت کی زندگی گزارنے سے اس کی سمجھنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے، کیونکہ وہ مکمل سنجیدگی سے خود کو یہ نہیں سمجھا سکتا تھا کہ وہ واقعی خالی کمرہ چاہتا ہے۔ کیا وہ واقعی چاہتا تھا کہ اس گرم کمرے کو، جس کو اس کی وراثت میں آنے والے سامان سے بھرا گیا ہے، خالی کر کے غارنما بنا دیا جائے جس میں وہ ہر طرف رینگتا پھرے؟ کیا وہ واقعی اپنا انسانی ماضی اس طرح فراموش کر رہا ہے، یا پھر یہ بس اس کی والدہ کی آواز تھی جسے اس نے ایک مدت سے نہیں سنا تھا، جو اسے سب کچھ یاد کروا گئی تھی؟ کچھ بھی نہیں ہٹنا چاہیے، سب ویسا ہی رہنا چاہیے، اور اگر اس سامان سے اسے صرف رینگنے میں دقت ہے تو یہ بھی اچھا ہی ہے۔ صرف بہن ہی تھی جو بدقسمتی سے ایسا نہیں سوچتی تھی، اور اب وہ گریگر کے متعلقات میں والدین کی نسبت ایک ماہر کی سی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ سو والدہ کے مقابلے میں اس کی بات زیادہ قابل عمل تھی کہ کمرے سے صوفے کے علاوہ سب کچھ نکال دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اظہار نہ صرف بچکانا تھا، بلکہ اس میں اس خود اعتمادی کی جھلک بھی تھی جو اس میں تازہ تازہ آئی تھی۔ اس کے مطابق بھائی کو رینگنے کے لیے زیادہ جگہ کی ضرورت ہو، اور یہ ساز و سامان اس کے واسطے بالکل بیکار ہے۔ اس سب میں گریگر کی بہن گریٹ کی نوجوان سمجھداری کا کردار بھی تھا، جو گریگر کی حالت کو مزید تشویشناک بنا کر اس کی مزید مدد کرنا چاہتی تھی۔ ظاہر ہے گریٹ کے سوا کوئی اس کمرے میں داخل ہونے کی مجال نہیں کر سکتا تھا جس کے خالی در و دیوار پر بس گریگر کی حکومت ہو۔ سو اس نے والدہ کے کہنے پر بھی اپنا فیصلہ نہ بدلا، جو اس کمرے میں صرف الجھن کا شکار تھیں۔ انہوں نے خاموشی اختیار کر کے گریٹ کی مدد کی۔ گریگر الماری کے بنا تو گزارا کر سکتا تھا، مگر میز کو رہنا چاہیے تھا۔ خواتین بہت وقت کے ساتھ الماری کو باہر لے گئیں، اور ان کے جاتے ہی گریگر نے اپنا سر چادر کے پیچھے سے یہ سوچتے ہوئے نکالا کہ وہ اس حد تک مداخلت کر سکتا ہے، مگر تبھی بدقسمتی سے والدہ اکیلے ہی کمرے میں آ گئیں، اور گریگر نے جلدی سے خود کو چادر میں واپس چھپانا چاہا۔ تب تک والدہ کی نظر اس پر پڑ چکی تھی، اور انہیں گریگر کو یوں دیکھنے کی عادت نہیں تھی۔ وہ صوفے کے اندر کھسک چکا تھا، مگر وہ چادر کو ہٹنے سے نہیں روک سکا۔ والدہ یہ دیکھ کر سکتے میں آ گئیں، اور تھوڑی دیر ہکا بکا کھڑے رہنے کے بعد گریٹ کی طرف چلی گئیں۔ گریگر خود کو یاد دلاتا رہا کہ معمول سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور صرف سامان یہاں سے وہاں منتقل کیا جا رہا ہے، مگر اسے جلد ہی یہ تسلیم کرنا پڑا کہ ان خواتین کا یوں اندر باہر ہونا، فرش پر سامان گھسیٹنے کی آواز اور سرگوشیوں کے فساد نے اسے صوفے کے مزید اندر دھکیل دیا۔ اس نے اپنا سر اور ٹانگیں سمیٹ لیں، اور جہاں تک ممکن تھا خود کو فرش سے لگا لیا، اور خود پر واضح کر دیا کہ وہ زیادہ دیر یہ سب نہیں سہ سکتا۔ وہ اس کے کمرے کا صفایا کر رہے ہیں، اور ہر اس شے کو اس سے دور کر رہے ہیں جس کا وہ عادی تھا۔ الماری وہ باہر گھسیٹ چکے ہیں، اس میں ہی میرے سارے اوزان، میری آری وغیرہ رکھی تھی، اور اب وہ پڑھنے والی میز کو اپنی جگہ سے ہلانے میں جتے ہیں، حالانکہ وہ فرش سے جڑی ہے۔ اس پر ہی میں نے کاروبار کے، کالج کے، یہاں تک کہ اسکول کے بھی تمام کام کیے ہیں۔ اس دم وہ ان دونوں خواتین کی نیک نیتی سمجھنے کی حالت میں نہ تھا، اور نہ ہی اسے ان کی موجودگی کا کوئی خاص احساس رہا تھا کہ وہ بہت خاموشی سے اپنی دھن میں مگن اپنی مہم پر جتی تھیں، اور واحد آواز اپنے بھاری قدموں کی چاپ سے پیدا کر رہی تھیں۔ سو وہ باہر رینگ آیا۔ خواتین ابھی دوسرے کمرے میں میز کے اوپر سستا رہی تھی۔ اس نے 4 بار اپنی سمت بدلی کہ اسے سمجھ نہیں آتا تھا پہلے کیا بچائے۔ پھر اسے دیوار پر وہ تصویر دیکھی جس میں ایک عورت پوستین میں ملبوس اسے دیکھ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہ تھا،
وہ فوراً اس پر چڑھ گیا اور اپنا پیٹ اس کے شیشے سے چپکا لیا۔ شیشہ ٹھنڈا تھا جو اسے اچھا محسوس ہوا۔ کم از کم اب یہ تصویر جسے گریگر نے پوری طرح چھپا لیا تھا کوئی نہیں لے جائے گا۔ اس نے اپنی گردن گھما کر دروازے سے داخل ہوتی خواتین کو دیکھا جو زیادہ آرام کیے بنا فوراً ہی اندر آ گئیں۔ گریٹ نے اپنی باہیں والدہ کے گرد لپیٹ کر یہاں وہاں دیکھتے پوچھا کہ اب کیا لے جانا ہے، اور تب اس کی آنکھیں گریگر سے ملی۔ اس نے والدہ کی موجودگی میں خود پر قابو رکھا اور اپنا چہرہ ان کی طرف کر لیا تاکہ وہ بھی گریگر کو نہ دیکھ پائیں۔ باہر بیٹھ کر تھوڑا سا مزید آرام نہ کر لیا جائے، گریٹ نے لرزتی ہوئی آواز میں تیزی سے کہا، اور گریگر اس کا مقصد سمجھ گیا۔ وہ والدہ کو باہر بھیج کر اسے واپس صوفے کے نیچے خشکانا چاہتی تھی۔ وہ تصویر پر اکڑوں بیٹھ گیا۔ وہ کوشش کر کے دیکھے، اس نے سوچا وہ اس کے منہ پر کود پڑے گا، مگر تب تک والدہ کی نظر دیوار پر پڑ چکی تھی۔ یہ سمجھے بنا کہ جو بدنما داغ انہیں اس دیوار پر نظر آیا ہے گریگر ہے، وہ چلا اٹھی اور بے ہوش ہو کر اس صوفے پہ ڈھیر ہو گئیں جس کے نیچے گریگر کو ہونا چاہیے تھا۔ گریگر تم، اب بہن چلائی، اور اس نے غصے سے گریگر کو دیکھا۔ تبدیلی کے بعد یہ پہلے لفظ تھے جو اس سے بولے گئے تھے۔ وہ اگلے کمرے میں اسپرٹ یا ایسا کچھ لینے دوڑ گئی جس سے والدہ کو ہوش دلایا جا سکے۔ گریگر نے بھی مدد کرنا چاہی، مگر وہ تصویر کے شیشے سے چپک چکا تھا اور چھوٹنے کو اسے کافی جان لگانی پڑی۔ پھر وہ بھی تیزی سے دوسرے کمرے میں رینگ گیا، ایسے جیسے اسے بہن کو کوئی مشورہ دینا ہو پہلے کی طرح، لیکن وہاں پہنچ کر اسے بس پیچھے کھڑا رہنا پڑا۔ جب وہ متعدد چھوٹی چھوٹی شیشیاں سمیٹ رہی تھی، پیچھے پلٹتے ہی وہ دوبارہ ڈر گئی اور ایک شیشی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پھوٹ گئی، جس کے کانچ سے گریگر کا چہرہ زخمی ہوا، مگر گریٹ بنا رکے دونوں ہاتھوں میں باقی شیشیاں سمیٹ کر والدہ کی طرف بھاگی اور اپنے پیچھے اپنے پاؤں سے دروازہ بند کر لیا۔ گریگر اب باہر بند ہو چکا تھا، اپنی والدہ سے دور جن کی جان بھی جا سکتی تھی، اور ایسا اس کی وجہ سے تھا۔ وہ دروازہ کھولنے سے بھی قاصر تھا اور اپنی بہن کو ڈرا کر بھگا بھی نہیں سکتا تھا کہ والدہ کو ان کی ضرورت تھی۔ ایسی صورت میں انتظار کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے پریشانی اور شرم کے مارے سارے کمرے میں تیزی سے رینگنا شروع کر دیا۔ وہ دیواروں، چھتوں، سامان ہر جگہ دوڑتا پھر رہا تھا، جب آخر کار اس کے آگے سارا کمرہ چکرا کر رہ گیا اور وہ میز کے بیچوں بیچ آ گرا، اور ابھی وہ وہیں پڑا تھا کہ باہر دروازے کی گھنٹی بجی۔ نوکرانی تو باورچی خانے میں بند تھی، سو والد کے لیے دروازہ گریٹ کو ہی کھولنا تھا۔ کیا ہوا؟ اندر آتے ہی ان کے پہلے الفاظ تھے۔ گریٹ کی حالت نے انہیں سب پہلے ہی بتا دیا تھا۔ گریٹ نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، شاید وہ اپنے والد کے سینے سے لگی تھی۔ والدہ ڈر کے بے ہوش ہو گئی ہیں اور گریگر کھل گیا ہے، اس نے کہا۔ اس کا مجھے اندازہ تھا، تم لوگوں کو میں نے سمجھایا بھی تھا، مگر خواتین سنتی ہی کب ہیں۔ گریگر پر واضح تھا کہ گریٹ کی بات والد نے غلط سمجھی ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ گریگر نے کوئی جرم کیا ہے۔ اب گریگر کو اپنے والد کو ٹھنڈا کرنا تھا۔ اس کے پاس کسی وضاحت کے لیے وقت تھا نہ وہ ایسا کر سکتا تھا، سو وہ دروازے کی طرف بھاگا اور اس سے لگ گیا تاکہ آتے ہی والد کو پتہ چلے کہ وہ بس واپس اندر جانا چاہتا ہے اور اسے زبردستی دھکیلنے یا ہچکانے کی ضرورت نہیں ہے، بس دروازہ ہی کھولنا ہے اور وہ فوراً اندر غائب ہو جائے گا۔ مگر اب والد اتنی اچھائی دیکھنے والے کہاں تھے؟ آیا، وہ اندر آتے ہی یوں چلائے جیسے ایک ساتھ غصہ اور گریگر کو وہاں پا کر مطمئن ہو۔ گریگر نے اپنا سر دروازے سے ہٹا کر اپنے والد کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے والد کا ایسا تصور نہ کیا تھا جیسے وہ اس وقت یہاں سیدھے کھڑے تھے۔ ظاہر ہے اسے رینگتے رہنے کے اس انداز نے اتنا وقت ہی نہ دیا، اور نہ پہلے اس کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ خود کو حالات میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کے لیے تیار کر پاتا۔ کیا وہ اب تک اس کے والد ہی ہیں؟ کیا یہ وہی ہیں جو پچھلے دنوں بستر میں تھکے ہارے پڑے ہوتے تھے جب گریگر کاروباری سفر پر جا رہا ہوتا تھا؟ وہی جو شام کو رات کے لباس میں آرام کرسی میں دراز اس کا استقبال کرتے تھے، کھڑے ہونے سے مکمل قاصر صرف ہاتھ کے اشارے سے اپنی خوشی کا اظہار کرتے، جو کبھی کبھار ہو جانے والی چہل قدمی میں سال کے کسی اتوار یا کسی اہم دن کی چھٹی کے موقع پر والدہ اور میرے درمیان سے دھیرے دھیرے گزرتے تھے،
اور ہم بھی سست چل رہے ہوتے تھے، مگر وہ ہم سے زیادہ سست اپنے کوٹ میں لپٹے ہر مرتبہ اپنی چھڑی محتاط انداز میں ٹیکتے، اور وہی جو بولنا چاہتے تو ہر بار ساکت کھڑے ہو کر اپنے مصاحبین ارد گرد جمع کر لیتے۔ مگر اب وہ تیر کی طرح سیدھے کھڑے تھے، سنہرے بٹن والی نیلی کسی ہوئی وردی میں جیسے بینک کے نوکروں کی ہوتی ہے۔ ان کی جیکٹ کے کھڑے کالر ان کی دوہری ٹھوڑی کو نمایاں کر رہے تھے، اور گہری بھووں کے نیچے اس سے بھی گہری آنکھیں چوکنا اور داغ دینے والی تھیں۔ ان کے سفید بال جو بکھرے رہتے تھے اب چمپئی اور سلیقے سے کڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی سنہرے تغرے والی ٹوپی کمرے کے تقریباً باہر صوفے پر بنی کھونٹی پر پھینکی، اور اپنے لمبے کوٹ کو پیچھے پھینکتے اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اپنے سنجیدہ ترین چہرے کے ساتھ آگے بڑھ کر گریگر کے سر تک آ گئے۔ گریگر کو کوئی اندازہ نہیں تھا ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ جب انہوں نے اپنا پاؤں غیر معمولی حد تک اوپر اٹھایا اور گریگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کے جوتے کا تلا کتنا بڑا ہے، مگر یہاں ٹھہرا نہیں کہ اپنی تبدیلی کے پہلے دن ہی وہ ان کی قوت سے جان گیا تھا، سو وہ وہاں سے سرک گیا، مگر پھر یہ دیکھ کر رک گیا والد بس تھوڑا ہی آگے بڑھے ہیں۔ پھر کافی دیر وہ بنا کسی فیصلہ کن قدم کے کمرے بھر میں یوں ہی گھومتے رہے، اور اس دوران گریگر اس ڈر سے زمین پر رہا کہ والد دیوار یا چھت پر چڑھنے کو بہت بدتمیزی مانیں گے، مگر وہ زیادہ دیر یوں کمرے میں رینگ بھی نہیں سکتا تھا کہ جب والد ایک قدم اٹھاتے اسے متعدد اٹھانے پڑتے، اور اس کا سانس ابھی سے پھول رہا تھا۔ وہ پہلے بھی جلدی ہاپ جانے والوں میں تھا۔ وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولے کمرے میں ایسے لڑکھڑاتا پھر رہا تھا کہ اس کی توانائی کچھ نہ کچھ بچی رہے۔ وہ اپنی بے توجیہی میں فرار کا بھاگنے کے سوا کوئی طریقہ نہ پاتا تھا، اور بھول چکا تھا کہ دیوار میسر ہے۔ کمرے کا فرنیچر ان کے راستے کی رکاوٹ تھا، کونے جگہ جگہ نکلے ہوئے تھے۔ پھر اچانک اس کے پاس کوئی شے لڑکتی ہوئی آئی جو اسے ماری گئی تھی۔ وہ سیب تھا۔ اس کے فوراً بعد دوسرا بھی آ کر گرا۔ گریگر خوف سے جم گیا۔ اب بھاگنا بیکار تھا کیونکہ والد نے سیبوں سے بمباری کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے میز پر رکھے تسلے کے پھلوں سے اپنی جیبیں بھر لیں اور بنا نشانہ بنائے گریگر پر یکے بعد دیگرے سیب پھینکنے لگے۔ فرش پر یہاں وہاں سیب یوں لڑکتے پھر رہے تھے اور ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے جیسے سنوکر کی سرخ گیندیں۔ انہی میں سے ایک گریگر کی کمر پر دھیرے سے آ کر گرا اور بنا کوئی نقصان پہنچائے لڑک کر فرش پر آ گیا، جبکہ اس کے فوراً بعد بھرپور قوت سے پھینکا ہوا ایک اور گریگر کی پشت میں دھنس کے رہ گیا۔ گریگر نے خود کو وہاں سے ہٹانا چاہا، جیسے یہ اچانک اٹھنے والا جان لیوا درد حرکت کرنے سے کم ہو جائے گا، لیکن ایسا لگا جیسے وہ اس جگہ گاڑ دیا گیا ہے، اور وہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ وہیں پڑا رہ گیا۔ اپنی آخری نگاہ میں اس نے دروازے کو کھلتے اور والدہ کو ان کے زیر جامہ میں باہر دوڑتے دیکھا۔ بہن جو اب چلا رہی تھی، ان کے کپڑے بے ہوشی کے دوران ان کے جسم کو ہوا لگانے کے واسطے اتار چکی تھی۔ وہ گریگر کے والد کی طرف دوڑ رہی تھی، اور راستے میں ہی ان کی ڈھیلی اسکرٹ ان کے پیروں میں آ گئی، جس سے الجھ کر وہ گریگر کے والد پر جا گری، اور اسی لمحے گریگر کی دیکھنے کی صلاحیت موقوف ہو گئی۔ والدہ نے گریگر کی زندگی بخش دینے کی بھیک مانگی۔